میں آپ کی ملاقات اس فنکار سے کراتا ہوں جو آپ کو بہت محبوب ہیں اور جو ہماری اردو دنیا میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی شاعری کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے لہجوں کی بھیڑ اور آوازوں کے شور سے الگ ہٹ کر اپنی غزل کو تہذیبی اور اخلاقی سانچے میں ڈالا ہے۔ ان کی مقبولیت، آپ سب کی دعائیں کہ آج وہ مشاعروں میں اپنی شرکت کے ساتھ ساتھ دلی کی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہیں۔ میں جناب ماجد دیوبندی کی بات کر رہا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ السلام علیکم حضرات، صدر عالی وقار راحت اندوری صاحب، وجے ہو گئی۔ یہ اقبال کی عظمتوں کے ترجمان سامعین کرام، اقبال میدان میں ایک فکر اقبال کا طالب علم حاضر ہے۔ واہ۔ میں کچھ اشعار تحت میں اس کے بعد ایک غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ارجن سنگھ صاحب کے دو جانشین اپنے فیملی کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ ارجن سنگھ صاحب سے ہمارا جامعہ کا پرانا تعلق ہے۔ ہمارے جامعہ میں ایک ارجن سنگھ صاحب کے نام سے سینٹر بھی ہے اور ہمارے جامعہ کے ایک شاہراہ کا نام بھی ارجن سنگھ شاہراہ ہے۔ تو ہمارا یہ تعلق ان سے ہے اور تعلق بڑے لوگوں سے جتنا مضبوط ہوتا ہے ہم لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، چند شعر تحت میں، اس کے بعد ایک غزل۔ رات بھائی اجازت؟ ارشاد۔ ملاحظہ فرمائیں آجہانی کے حوالے سے چند شعر کے کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، واہ۔ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ۔ واہ واہ۔ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، اور ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں۔ واہ۔ ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ۔ واہ واہ واہ۔ ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ۔ اور آپ سب کے سماعتوں کی نظر ہے کہ وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، کیا کہنا۔ وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ۔ واہ 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 واہ۔ وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، کیا کہنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ۔ اور میں آپ ہی کی قوم کا معمولی سا گنہگار سا ایک طالب علم ہوں، نظر کرتا ہوں اس منظر کو شعر بنانے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں کہ وہی مکان جو اپنا تھا اب پرایا ہے۔ واہ۔ ملاحظہ فرمائیں، وہی مکان جو اپنا تھا اب پرایا ہے، کرایہ دار ہیں اب تو اسی مکان کے لوگ۔ واہ 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 واہ۔ وہی مکان جو اپنا تھا اب پرایا ہے، کیا کہنا۔ کرایہ دار ہیں اب تو اسی مکان کے لوگ۔ اور زمین کے حالے پریشاں پہ جب بھی روتے ہیں، ہمارے حال پہ ہنستے ہیں آسمان کے لوگ۔ واہ واہ۔ زمین کے حالے پریشاں پہ جب بھی روتے ہیں، ہمارے حال پہ ہنستے ہیں آسمان کے لوگ۔ تین چار شعر کی اور اجازت، اس کے بعد میں دل سے آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کروں گا۔ آپ بہت نواز رہے ہیں چھوٹے بھائی کو، طالب علم کو، میں ممنون ہوں۔ پوری دنیا میں جو آج ہماری صورتحال ہے اس حوالے سے یہ میں نورانی لوگ موجود ہیں، میں انہی کا ایک معمولی سے نمائندہ ہوں۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے۔ کیا کہنا۔ ذرا سا میرا ساتھ دیں تو میرا بھی موڈ بن جائے گا۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ واہ 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 واہ۔ ملاحظہ فرمائیں، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں دوستو، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کیا کہنا ہے۔ کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ 800 سال آپ نے حکومت کی ہے، آج آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ذمہ دار ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔
ہر ایک سم سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں۔ ملاحظہ فرمائے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اور سچ نہ بولنا اور سچا آئینہ نہ دکھانا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ واہ، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں۔ میں عظیم لوگوں کے درمیان ایک طالب علم اشعار پڑھنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ ہمارے وزیر اعظم 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کے وزیر اعظم ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک جسم کا حصہ ہیں۔ میں نے یہ شعر ان کی نظر کیا، خدا کرے وہاں تک پہنچ جائے۔ سماعت فرمائیں کہ یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے۔ واہ، ملاحظہ فرمائیں، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ ارے واہ 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 واہ، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ کیا ہے، کہنا ہے، واہ واہ واہ، تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے، خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے۔ واہ، اور یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کیا کہنا ہے یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ واہ واہ، یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کیا کہنا ہے، کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ اور تحت کے سلسلے کا آخری شعر، ہماری غزل کے 2 عظیم لہجے منور رانا صاحب، راحت اندوری صاحب تشریف فرما ہے۔ ان بزرگان ادب کے حوالے سے یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، واہ، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی، واہ واہ واہ، ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے۔ یہ بدگمان فضائیں، یہ فاصلے کب تک؟ کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے۔ میں غزل کے کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ اشعار پڑھنا میری ذمہ داری تھی، میں نے کوشش کی کہ اسے پوری کر سکوں۔ سماعت فرمائیں۔ ارشاد، بہار آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، بہار آئی تو طرز ادا بدلنے، بہار آئی تو، ذرا انہیں بھیا کو آرام سے بٹھائیے گا۔ ہاں، یہ مشاعرہ ہے جسے اسکول کہتے ہیں اور تہذیب ہم یہاں سے سیکھتے ہیں۔ میں مطلع نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اتنے بڑے اہل علم کا مجمع، ایک طالب علم حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بہار آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، بہار آئی تو طرز، بہار آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے، واہ واہ، گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے، بہار آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگو، سماعت فرمائیں ذرا، چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگو، ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے، ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے، گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے۔ واہ واہ واہ، سیاسی بات شعر کے پیرائے میں بھی کہی جا سکتی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں طالب علموں کوشش کرنے کی ہمت کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے،
ملاحظہ فرمائیں تو سماعت کیجیے گا. عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے. فضا بدلتے، بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، بہت محبت سے آپ نواز رہے. عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے. گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے. میں غزل کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک دوسری غزل پڑھنی ہے جس کے لیے بہت سارے احباب نے حکم دیا. تو یہ مقطع سن لیجئے، میں پیش کرتا ہوں. نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، سماعت فرمائیں. نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، خراش چہرے پہ ہے آئینہ بدلنے لگے. خراش چہرے، بہت بہت شکریہ. نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، خراش چہرے پہ ہے آئینہ بدلنے لگے. گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے. حضرات بہت شکریہ، بڑی محبتوں سے آپ نے نوازا. آپ بڑوں کو تو نوازتے ہیں، چھوٹے بھائی کو بھی نواز رہے ہیں. کئی احباب نے، میرے بزرگوں نے غزل کے لیے حکم دیا تھا، میں اس کے کچھ شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگر میں سچ بولوں تو میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بہتر شعر کہنے کی کوشش کروں. ملاحظہ فرمائیں، مرکزی حکومت آئی، یہ وقتی بادل ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے. نوجوانوں، میں اس حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. بتائیے اب تک آپ تک اگر میری آواز جا رہی ہے، میں سچ بول رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. کامیاب، ہر شعر میں انشاءاللہ تاریخ اسلام کا ایک ورق پلٹنے کی کوشش کروں گا. خدا کرے سچ بول سکوں اور آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. کیا کہنا ہے؟ اہل علم سے تخاطب پیش کرتا ہوں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. دل میں حوصلہ، بہت شکریہ. دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ابھی ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب نے ایک سیارہ آسمان پر چھوڑا، وہ آسمان کے نیچے کے حصے تک گیا. میرے آقا 1400 سال پہلے وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ میں اب اگر آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. 1400 سال پرانا واقعہ، 1400 سال کے بعد کے واقعے کو شعر بنانے کی ہمت کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. بتائیے یہ نورانی لوگ بیٹھے ہیں، اگر بولنا جانتے ہیں وہ سچ پر تو میں آپ کی دعائیں چاہوں. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے،
ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ غزل کا یہ شعر جو مجھے بے حد پسند ہے آج کے مشاعرے کے سرپرست آجہانی ارجن سنگھ کی یادوں کے امانت داروں کی نظر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ حضرات گرامی، اہل علم کا مجمع ہے، ایک شخص ہے یہودی جو مسلمان نہیں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی 100 بڑے انسان، لکھنے والا مسلمان نہیں لیکن ان 100 بڑے انسانوں میں اس نے سب سے پہلا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا۔ لکھنے والا مسلمان نہیں، لکھنے والا یہودی۔ ثبوت آپ کا یہ چھوٹا بھائی دے رہا ہے، اگر آپ تک میری بات پہنچ جائے اور ان بزرگوں تک پہنچے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، جس کے، سنیے گا حضرات، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے۔ کیا کہنا ہے واہ! اگر یہ شعر اقبال میدان میں نہیں پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ پیش کرتا ہوں۔ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا۔ بڑی عنایت آپ نے، بہت۔ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، آداب، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ یہ محرم الحرام ہے، عظیم ترین مہینہ ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اسے تماشوں کا، نشہ کر کے ڈھول بجانے کا مہینہ بنا لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مہینے کی اہمیت کیا ہے، مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یہ طالب علم آپ کی نظر کر کے جا رہا ہے۔ اگر صحیح کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیں۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا۔ کیا کہنا، مشغلہ، بہت شکریہ دوستو، آداب، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی، میں بہت ممنون ہوں آپ۔ واہ! دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ آخری شعر حضرات، جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو منتقل ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن انتقال کو ہم ڈیتھ کے معنی میں، مرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کا ایک فلسفہ، آخری شعر اور آپ کی بے انتہا عنایتوں کا شکریہ۔ ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا حضرات، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا۔ واہ واہ واہ! کیا بہت بہت شکریہ۔ مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا،
سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت واہ 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 واہ.